بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صدقہ دینے کے 10 بڑے فوائد بتاؤں گا۔ ناظرین، صدقہ دینے کے ویسے تو بہت سے فائدے ہیں، لیکن چند جو اہم فوائد ہیں صدقہ دینے کے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوستوں، جان لیجئے کہ یہ جو فوائد آپ کے سامنے ذکر ہونے جا رہے ہیں، یہ کسی عالم یا بزرگ نے نہیں بتائے ہوئے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اس لیے ان میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ صدقہ دینے والے بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ فوائد ضرور بالضرور حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں صدقہ کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس مال میں سے جو ان کو ہم نے دیا ہے، پوشیدہ یعنی چھپ کر اور ظاہری طور پر صدقہ کرتے ہیں، وہ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جن میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی حلال کماتا ہو اور اس میں سے وہ ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جس کو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے، اور وہ ایک کھجور کا جو صدقہ ہوتا ہے اس کا ثواب انسان کو پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ صدقہ کا مفہوم، اس کا مطلب اور اس کے چند فضائل بیان کرنے کے بعد اب آپ کو صدقہ کے فوائد سے آگاہ کرتے ہیں کہ صدقہ دینے سے انسان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، صدقہ آفات و مصیبتوں کے لیے ڈال ہے، یعنی جس طرح انسان ڈال کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس طرح صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آفات و مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صدقہ دینے والے بن جائیں، آپ پر کوئی آنے والی مصیبت یا آفت ہو جو کہ شاید آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہو یا کسی بھی وجہ سے آپ کی زندگی میں آ سکتی ہو، تو اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس پریشانی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، صدقہ کرنے سے انسان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں اپنا حلال مال صدقہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ تیسرا فائدہ، صدقہ ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے، یعنی انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو اور کسی قسم کا کوئی علاج کارآمد نہ ہو رہا ہو تو صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظامات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے اور ساتھ ساتھ صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بیماری سے جلدی شفا مل جائے گی۔ چوتھا فائدہ، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں زیادتی اور برکت عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، انسان کی ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ جب وہ اپنا مال صدقے کے طور پر دے رہا ہوتا ہے تو اس کے مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو صدقہ اس نے دیا ہے، اس کی برکات، اس کے انوارات ایسے ہیں کہ اس کے مال میں ایسی برکت پیدا ہوگی کہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید بڑھا چڑھا کر اسے عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ صدقے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے۔ جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پر کئی سارے پھل لگتے ہیں، پھر ان پھلوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس طرح جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اسی طرح اس کی برکات بھی بہت زیادہ نکلتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ پانچواں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت و زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ
سے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کے مال کی کثرت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا سخت اور پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی غریب، کسی مستحق کی مدد کرتا ہے اور جب وہ غریب کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی دیکھتا ہے تو اس کا سخت دل بھی وہاں پگھل جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو انسان سخت دل رکھتا ہو، پتھر دل رکھتا ہو، وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ ساتواں فائدہ، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مخفی صدقہ یعنی چھپ کر صدقہ، یعنی ایسا صدقہ جو کسی کو دکھا کر نہ کیا جائے، ایسا صدقہ رب ذوالجلال کے غصے کو، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں اور کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائے بندے سے، لیکن اگر انسان صدقہ دے دے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب انتہائی سخت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن صدقہ دینے سے انسان عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا ترجمہ ہے، یقیناً صدقہ کرنا قبروں کی آگ کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ نوواں فائدہ، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آگے کی منازل آسان کر دیتا ہے، تو صدقہ کرنے سے انسان کو حسن خاتمہ والی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے، یعنی اس کی موت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور اس کی موت ایسی نہیں ہوگی جو دوسروں کے لیے عبرت بنی بری موت سے انشاءاللہ وہ نہیں گزرے گا۔ اس لیے صدقہ دیتے رہا کریں تاکہ آپ کا خاتمہ اچھی حالت میں ہو۔ 10واں فائدہ، صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا سبب بنے گا۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، اس دن سورج 1 یا سوا نیزے کے برابر ہوگا۔ اس دن کی گرمی اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو وقتاً فوقتاً صدقہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھے صدقہ کرنے کے 10 فوائد۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان 10 فوائد کو سننے کے بعد آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہوگا۔ آپ کی جتنی بھی توفیق ہو، جتنی بھی وسعت ہو، اس کے حساب سے آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ ادا کرتے ہوئے ایک بات کا ضرور خیال رکھیں گے، آپ کسی مستحق فرد کو صدقہ ادا کریں جو غریب ہو اور مسکین ہو۔ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، اپنے غریب پڑوسیوں میں نظر دوڑائیں، محلے داروں میں نظر دوڑائیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص لگتا ہے جو کہ غریب محتاج ہیں تو اس کی ضرور مدد کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والوں، اپنے صدقات کا آسان جتلا کر ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ ہے وہ بہترین صدقہ کہ نہ احسان جتلایا، نہ تکلیف دی اور نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا، تو ایسا صدقہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن جو شخص ان 3 کاموں کا خیال نہ رکھے گا وہ اپنے صدقات کو ضائع کرنے والا بن جائے گا۔